میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میرا یہ بھی ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ قرآن مکتب کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی قیمتی ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے من و سلویٰ کیا تھا اور کس قوم پر یہ اترتا تھا۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کے اندر من و سلویٰ کے حوالے سے میں چند باتیں عرض کروں گا جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ من و سلویٰ کیا تھا، اس کی حقیقت کیا تھی۔ نمبر 2، یہ کس نبی کی امت پر اور کیوں نازل ہوا تھا۔ نمبر 3، کیا من و سلویٰ جنت سے نازل شدہ کھانا تھا یا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں زمین سے ہی پیدا کی تھی۔ نمبر 4، من و سلویٰ میں جس جانور کا گوشت کھانے کے لیے ملتا تھا وہ کون سا جانور تھا۔ پیارے دوستو، یہ ساری باتیں آپ کو اس ویڈیو کے اندر ملیں گی۔ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تاکہ یہ ساری اسلامی معلومات آپ کو اچھے طریقے سے یاد اور ذہن نشین ہو سکیں۔ دوستو، بنی اسرائیل کی قوم 40 برس تک ایک ہی میدان میں بھٹکتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم پر بہت سارے انعامات برسائے، اس کے باوجود وہ بہت ہی اٹیل اور بہت ہی ڈھیٹ قسم کی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کے باوجود وہ بہت ہی بڑی نافرمان قوم تھی۔ دوستو، بنی اسرائیل ایک ایسی قوم گزری ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام سب سے زیادہ بھیجے ہیں، مگر یہ قوم راہ راست پر نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ہمیشہ مشغول رہی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار انعامات کی برسات بھی کی تھی۔ قرآن مجید سورہ بقرہ 1 آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلویٰ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ظالم تھے اور اپنی جانوں پر انہوں نے ظلم کیا۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم فرمایا کہ قوم عمالقہ سے جنگ کر کے ملک شام کو آزاد کرواؤ۔ چونکہ یہ قوم نہایت ظالم اور جنگ کی ماہر تھی، اس کے باوجود ان 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں نے جنگ سے انکار کر دیا، اور اس نافرمانی کی یہ سزا ملی کہ وہ 40 سال تک 27 میل کے رقبے پر مشتمل ایک ہی میدان میں بھٹکتے رہے۔ وہ لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات ایک جگہ پر پہنچ جاتے، اور جب صبح ہوتی تو وہ وہیں موجود ہوتے جہاں سے وہ چلے تھے۔ اس جگہ کو میدان تیہ یعنی بھٹکنے پر پھرنے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی میدان میں تشریف فرما تھے۔ میدان تیہ میں ہونے والی عطائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں بے شمار انعامات کیے اور بہت ساری چیزیں نازل فرمائیں۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے ہفتے کے دن کے علاوہ روزانہ آسمان سے 2 کھانے اترتے جنہیں من و سلویٰ کہا گیا۔ سلویٰ کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ من کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ترنجبین کی طرح ایک میٹھی چیز تھی جو روزانہ صبح صادق کے وقت طلوع آفتاب تک برستی رہتی۔ ہر شخص کے لیے ایک حصہ یعنی تقریباً 4 کلو بقدر اترتی، اور لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے۔ بعض مفسرین کے نزدیک من سے وہ مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی بھی مشقت اور کاشتکاری کے بغیر عطا کر دی ہوں، ان پر احسان فرمایا ہو۔ اور سلویٰ کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا پرندہ، اور اس کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ پرندہ بنا ہوا ہوتا تھا، بنی اسرائیل کے پاس یہ آتا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ جنوبی ہوا اس پرندے کو لاتی
اور بنی اسرائیل اس کا شکار کر کے کھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے تم پر ظلم نہیں کیا بلکہ تم نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بغیر کاشتکاری کے کھانے کی چیزیں مہیا کر رکھی تھی۔ پیارے دوستو، پینے کے لیے کوہ طور کا ایک سفید پتھر بھی ان کے پاس تھا۔ جب کبھی پانی کی حاجت ہوتی تو اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا اس پتھر پر مارتے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے اس پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو جاتے۔ یہ وہی عصا تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جادوگروں کے سامنے پھینکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس عصا کو ایک بہت بڑا اژدہا بنا دیا تھا۔ اسی عصا کی برکت سے اس پتھر سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے اللہ تعالیٰ جاری فرما دیتا تھا۔ دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں پر سایہ کرتا۔ رات میں میدان کے بیچ میں ایک نورانی ستون اترتا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اتنی عنایتیں کیں کہ ان کے بال اور ناخن تک نہیں بڑھتے تھے، کپڑے پھٹتے ہی نہ تھے، نہ ہی میلے ہوتے تھے۔ پیدائشی بچوں کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو فجر کے وقت سے سورج نکلنے تک ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو کے اعتبار سے اترتی تھی۔ جب بنی اسرائیل یہ میٹھی چیز کھا کھا کر اکتا گئے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی، جس کے بعد ان کے لیے سلوہ اتارا گیا جو ایک بھنا ہوا چھوٹا پرندہ تھا۔ بعض مفسرین نے اس پرندے کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ تیتر تھا، اور بعض نے لکھا تھا کہ یہ بٹیر تھا۔ من و سلوہ کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسا چھوٹا سا پرندہ تھا جو انتہائی آسانی کے ساتھ ان کو میسر ہو جاتا تھا، اور کھانے کے اعتبار سے بھی بہت جلدی ہضم ہو جاتا تھا۔ رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا، ہر طبیعت اور ہر مزاج کو موافق آتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نافرمانی کی سزا دی، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے سوائے جمعے کے، کل کے لیے بچا کر نہ رکھا جائے، کہ ہفتے کو من و سلوہ نازل نہیں ہوتا تھا، مگر بعض جو ضعیف القتال اور ضعیف الاعتقاد لوگ تھے ان کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو لوگ اس میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کل کے لیے کچھ کھانا چھپا کر رکھنا شروع کر دیا۔ اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی تفصیل سے بیان فرمایا کہ ان لوگوں نے وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی اس انداز سے کی کہ جس کام سے موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا تھا انہوں نے اسی کام کو کیا، یعنی کھانا چھپا کر رکھنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ بنی اسرائیل والے یہ عمل نہ کرتے تو قیامت تک رکھا ہوا کھانا کبھی بھی خراب نہ ہوتا، نہ گوشت وغیرہ سڑتا اور نہ اس کے اندر کسی قسم کی خرابی آتی۔ یہ سالن وغیرہ کا خراب ہونا اسی دن سے شروع ہوا ہے جب سے بنی اسرائیل نے یہ والا عمل کیا تھا۔ پیارے دوستو، آپ حضرات نے سنا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر کتنی بڑی بڑی نعمتیں اور انعامات فرمائے، یعنی بغیر کسی محنت اور مشقت کے ان کو کھانا مہیا کیا، من و سلوہ ان کے لیے نازل کیا۔ ان کے باوجود وہ بہت ہی نافرمان قسم کے لوگ تھے۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا اور فرمایا کہ جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، تکڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا کہ بہتر چیز کے بدلے میں تم لوگ کس چیز کو طلب کرتے ہو؟ یعنی جو وہ من و سلوہ کھانے کے بعد ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اب ہم اس چیز کو نہیں کھائیں گے، بلکہ زمین سے اگنے والی چیزیں، دال اور پیاز، آلو، اس طرح کی چیزیں ہمیں ملیں گی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے من و سلوہ کو نازل کرنا بند کر دیا۔ پیارے دوستو، اس پوری ویڈیو کے اندر
آپ حضرات کو پتہ چل چکا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے یہ لوگ تھے جن کے اوپر من و سلوہ نازل ہوا۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ شاید آسمان سے دسترخوان اترتے تھے یا پلیٹوں میں پکا ہوا کھانا نیچے اترتا تھا، لیکن آج کی اس ویڈیو کے بعد آپ حضرات کے سامنے واضح ہو چکا ایسا کوئی سین نہیں تھا، بلکہ من ایک میٹھی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ بارش کی طرح ان پہ برسا دیتے تھے، تقریباً فی کس کے اعتبار سے 3-4 کلو۔ اور اسی طرح جو سلوہ تھا وہ ایک پرندہ ہوتا تھا جس کے بارے میں مختلف قول ہیں۔ روایات کے اندر بٹیر اور تیتر بھی آتا ہے کہ جس کو وہ بڑی آسانی سے پکڑ کے بھون کے کھا لیتے تھے۔ پیارے دوستو، امید کی جاتی ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک بھی کر دیں، آگے دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں، اور آپ ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب بھی کر لیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، تاکہ تمام اسلامک انفارمیٹیو ویڈیو آنے والی آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔